19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 24 اور اس کے بعد وجدتھا الفاظ شریفہ کے معنی میں نے اسے پایا وقومہا اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے من دون اللہ تعالی کے سوا وزین لهم الشیطان اعمالهم اور شیطان نے ان کے لیے مزین کیا خوبصورت بنایا ان کے اعمال کو فصدهم عن السبیل سو روکا ان کو السبیل سے یعنی صراط مستقیم سے یعنی سیدھے راستے سے فہم لا یہتدون سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ حدود نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی جو آج کا ہمارا سبق ہے، اور اس حدود کی نگاہ میں یہ بات معمول سے ہٹ کر ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ سبا کی ملکہ کی قوم اللہ کے سوا سورج کے لیے سجدہ ریز ہے، اور انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ شیطان نے ان کے لیے ان کی کرتوتوں کو خوبصورت بنایا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ سبحان اللہ، عجب بات ہے کہ پرندوں میں کتنی عقل اور فہم۔ میں آپ بار بار غور کریں کس طرح ہر جملہ صحیح وقت پر صحیح انداز سے بولا گیا۔ قوم کو ایک بری کرتوت میں پایا، اس کا سبب کیا بنا اور اس کے سبب بننے کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح صحیح جگہ ہر موتی جڑا ہوا ہے۔ اور یہاں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ پرند چرند حیوانات ہم جو کرتوتے کرتے ہیں ان کا شعور رکھتے ہیں، یہ واضح دلیل ہے۔ پرندہ اس میں کوئی شک و شبہ کی ہے گنجائش، اور بیان کرنے والے اللہ پاک ہیں اس کی بات کو، اور بیان کر رہے ہیں بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں، درست بات کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں ہے یومئذ تحدث اخبارها، روز قیامت زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، زمین بولے گی۔ تو جب زمین بولے گی تو پرند چرند ان میں تو شعور زمین سے بظاہر کتنا زیادہ۔ ایک اور بات سبحان اللہ، ہدہد میں توحید کس طرح رچی بسی ہے۔ جو لوگ اشرف المخلوقات میں ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، شاہ صاحب وہ اچھے ہیں یا ہدہد اچھا؟ توحید ہدہد میں کتنی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ وہ موحد ہے بلکہ شرک پر سخت خفا ہے۔ اس کے الفاظ غور کیجئے، وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس، بطور انکار بری بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اور یہ کیوں ہے؟ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کیا، اور نتیجہ وہ ہوا۔ اب یہاں ایک اور بات، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی
آیت شریفہ آیت شریفہ 4 دیکھیے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم. بے شک وہ لوگ جو ایمان آخرت پر نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے انہی کے اعمال کو خوبصورت کر دیا. دونوں آیات میں بظاہر، ہمیشہ یہ لفظ یاد رکھیے، بظاہر تعارض ہے. یہاں خوبصورت کرنے والا کون ہے اور وہاں کون ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو کیا قرآن پاک میں تعارض ہو سکتا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا وہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو حقیقت کیا ہے؟ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں اختلاف نہیں، تو اس سے کیا مراد؟ اللہ کرے کہ میں سوال کا صحیح جواب میری طرف سے نہیں، حضرات مفسرین پہلے سے جواب دے چکے ہیں. بس اللہ مجھے توفیق دے صحیح معنوں میں آپ تک پہنچا پا. وہ بات یہ ہے کہ ایک ہے زمینی سبب، ایک ہے آسمانی سبب. چیز کا ہونا وہ آسمانی سبب سے، حکم الہی سے ہوتا ہے. زمینی سبب وہ شیطان کی کرتوتیں ہیں اور بندوں کی اپنی بدعمالیاں ہیں. یہاں دیکھیے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو یعنی کرتوتوں کو خوبصورت بنا دیا. ایک زمینی سبب، ایک آسمانی. زمینی سبب کیا ہے کہ وہ آخرت پر، اور ربانی سبب کہ اللہ نے ان کی کرتوتوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. تو کیا قصور اللہ کا ہے یا زمینی سبب والوں کا؟ پہلے زمینی سبب ہوا یا ربانی سبب ہوا؟ بات واضح ہو رہی ہے. زمینی سبب ایک سے زیادہ ہے، ربانی سبب ایک ہے، اذن الہی، اس میں دوئی نہیں، وہ ہمیشہ ایک ہے. آج کے سبق کی آیت شریفہ، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا. ایک زمینی سبب کیا تھا؟ ان کا ایمان نہ لانا. دوسرا زمینی سبب شیطان کا ان کی بری کرتوتوں کو ان کے لیے خوبصورت بنانا. ڈاکٹر صاحب، جس طرح بیماری کے ایک سے زیادہ سبب ہوتے ہیں، شفا کے ایک سے زیادہ سبب ہوتے ہیں، دوائی بھی کھائی، پرہیز بھی کی، واک بھی کی، ایکسرسائز، کتنے اسباب بنتے ہیں، اذن الہی آتا ہے شفا کا. بد پرہیزی بھی کی، ہوٹلنگ بھی کی، ضرورت سے زیادہ بھی کھایا، ٹھنڈا گرم بھی جمع کیا، متعدد اسباب جمع ہوئے، حکم الہی آیا بیمار ہو جا. تو یہاں زمینی اسباب دو اکٹھے ہو. پہلا سبب، انہوں نے آخرت پر ایمان نہ لایا. دوسرا سبب، وہ شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوبصورت کر دیا. اب اذن الہی کا سبب، ربانی سبب آیا، کیا ہوا؟ زینا لہم اعمالہم، کہ ہم نے ان کی کرتوتوں کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا. تو تعارض تو نہ ہوا. ان کی طرف نسبت
اپنی جگہ، شیطان کی طرف نسبت اپنی جگہ، اور رب ذوالجلال کی طرف نسبت اپنی جگہ. بات واضح ہوئی ہے، دہرانے کی ضرورت تو نہیں. عبدالوکیل صاحب، آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام دیکھ لیجیے، سورہ الصافات. سورہ یاسین کے بعد 23واں پارہ، آیت شریفہ 96. واللہ خلقکم، پڑھو سب، واللہ خلقکم وما تعبدون. اور اللہ پاک نے تمہیں پیدا فرمایا، اور کس کو پیدا کیا؟ جو تم عمل کرتے ہو. میرے آپ کے اعمال کس کی تخلیق ہے؟ بولو، بولتے نہیں. میرے آپ کے اعمال کس کی پیداوار ہے؟ تو پھر یہاں پھر وہی بات، وہاں کیا کیا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا. وہ بات ہے زمینی سبب کی. وما تعملون تخلیق اللہ کی ہے، وہ ہے ربانی سبب، اور جو غالب ہے وہ ربانی سبب. روزمرہ کی زندگی میں مثال سنیے، ایک شخص پسٹل سے کسی کو اپنی گولی کا نشانہ بناتا ہے. اذن الہی آتا ہے، گولی جا کے اس کے سینے میں لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. اذن الہی آتا ہے، گولی پکڑتی ہے اور فائر کرنے والے کو نشانہ کرتی ہے، چیڑ دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو قتل کرتے کرتے کون مرا؟ جو فائر کرنے والا تھا. اب جب فائر کرنے والے نے فائر کیا، بندہ قتل ہو گیا، وہ پھانسی پہ اگر شریف عدالت ہو قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ قتل تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو کیا اس کا کہنا بجا ہے؟ یقیناً اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس گولی چلانے والے نے قتل کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی؟ جواب دیجیے. اس نے اپنی پوری زمینی اسباب کے اختیار کرنے کی کوشش کی. اس کی جو سزا ہے حقیقت میں وہ اس کے قتل کرنے کے سارے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے ہے. اگر حکم الہی نہ ہو، ایک نے 10 گولیاں مارے، ایک بندہ نے 10 بندے نشانہ کرے، نہیں مرے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ خالد ابن الولید کس معرکہ میں پیچھے رہے رضی اللہ عنہ، اور کہاں فوت ہوئے؟ اپنے بستر پر. دشمنوں نے ان پر حملہ کرنے میں کوتاہی کی. زمینی اسباب سے نتیجہ کا نکلنا یقینی اور قطعی نہیں. قطعی نتیجہ نکلتا ہے کس سے؟ حکم الہی. لیکن زمینی اسباب اختیار کرنے والے کے حوالے سے جب اس نے قتل کرنے کے لیے پورے اسباب اختیار کیے ہو، پھر وہ ان اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے مارنے کا مجرم ہے. اگر کوئی شخص کسی کو مکہ مارے، آج وکیل کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اگر مکہ مارے بندہ مر جائے، کیا مکہ مارنے سے مارنا اور گولی سے مارنا دونوں کی سزا ایک ہے؟ چودھری وسیم صاحب آپ جانتے ہو عدالت ایک نہیں ہوگی. مکہ سے بندہ مرتا نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے قتل کرنے کا وہ سبب اختیار نہیں کیا جس سے عام طور پہ بندہ مرتا ہے. چودھری صاحب ایسے ہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ زمینی سبب اپنی جگہ، ربانی سبب اپنی جگہ. زمینی سبب اختیار کرنے والے کو جو سزا ملتی ہے
اس مارنے کے سبب کو مکمل طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے بھی بات اللہ کے فضل سے واضح ہو گئی. آئیے اپنے سبق کی طرف. فصدہم عن السبیل، تو ان کو اور یہاں دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے غیر اللہ کو سجدہ کرنے والوں کی سزا دنیاوی کتنی شدید ہے. میرے ساتھ توجہ کیجئے، اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت دے دے. گناہوں کے بڑے نقصانات، نیکیوں کے بڑے فوائد. بیٹا ٹیک لگا کے بیٹھتے سبق، دور ہو کے بیٹھو سور سے. نیکیوں کے فوائد ہمارے تصور سے زیادہ، برائیوں کے نقصانات عبدالوکیل صاحب ہمارے تصور سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب نیکیوں کا ایک فائدہ اللہ نصیب کر، اللہ نصیب. نیکیوں کا فوراً فائدہ، نیکی پر چلنے کی راہوں کو کھول دیتی ہے، سینہ کھو جاتا ہے. کبھی غور کروں میں آپ تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آئے. ایک نیکی کریں نا تو اور نیکی کرنے کو دے چاہے، دوسری کریں، تیسری، چوتھی کریں. ایسے ہے ڈاکٹر صاحب. برائی کریں دے پہ سیاہی آتی ہے، وہ سیاہی اور گناہوں کو کھینچتی ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنی بری کرتوتوں کو اچھا سمجھے. یہاں دیکھیے جب انہوں نے شرک کیا تو شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا. یہ چھوٹی سزا ہے. ایک ہے آدمی گناہ کرے، چھوٹا یا بڑا یا بہت بڑا، لیکن اس کو احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی توبہ کی امید ہے یا نہیں؟ جواب دیجیے، زور سے بولو. لیکن جب آدمی گناہ کرے اور وہ سمجھے میں نیکی کر رہا ہوں تو پھر توبہ کرنے کی امید ہے؟ اللہ چاہے کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر پھر امید. کتنی بڑی سزا ہے. اللہ اس گناہ سے بچائے، اور اس گناہ کی اور یہ سزا ہے فوری. اب اس سزا کا جب ان کے لیے ان کے شرک کو، ان کی برائیوں کو مزین کر دیا گیا تو نتیجہ کیا ہو؟ فہم لا یہتدون، وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. اللہ کیوں نہیں، یا تاکہ وہ سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات جس نے نکالا. الخبء مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں، یہ گرامر کی بات ہے، نتیجہ انشاءاللہ آپ سب سمجھیں گے. الخبء لفظی معنی چھپانا، یہاں معنی چھپی ہوئی چیز، اس کو کہتے ہیں مصدر بمعنی مفعول. چھپانا بمعنی چھپی ہوئی چیز. کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، وہ ذات جو چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین میں. وَيَعْلَمْ، اور جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے. بامحاورہ ترجمہ، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات جو نکالتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے. ہدہد اس کو ملکہ سبا کی سورج کی پرستش
پسند نہ آئی، اس پہ خفا ہوا، ان کے غیر اللہ کو پوجنے پر اپنی ناراضگی، خفگی، غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ اللہ پاک کی توحید کے 3 دلائل پیش کی۔ یہ خود موحد اچھا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا انسان اچھا ہے؟ صرف شرک کرنے والوں پر خفگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اب 3 دلائل پیش کی۔ ان میں سے پہلی دلیل کہ سجدہ کے لیے حقدار ذات کون ہے؟ کیوں؟ پہلی دلیل جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتے ہیں۔ وقت ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتا ہوں۔